بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 27ویں ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم 28ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے دور فتن، یعنی فتنوں کا دور اور قیامت کی بڑی نشانیاں، اور قیامت کی وہ نشانیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے بزرگان دین کے ذریعے ہم تک ان نشانیوں کی بارے میں بتایا گیا۔ جی، میں اسی ہی دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے جو قیامت کے بہت قریب ہوگا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کتنی قریب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر یوں دکھائیں صحابہ کو، فرمایا اتنے قریب کہ جتنا فاصلہ ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ آج ہم جس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس میں کچھ نشانیاں قیامت کی جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں اور کچھ ہوں گی۔ جو نشانیاں قیامت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے دور فتن بھی کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے شر برسے گا۔ اگر ہم آسمان سے شر برسنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی وہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے گھروں میں، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا استعمال نگیٹو اور پوزیٹو دونوں ہیں، کہ جس کے ذریعے گھر گھر کے اندر برائی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ جس کو روکنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اسی نشانیوں میں آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو جاہل لوگ ہوں گے وہ منبر پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے مطلب اور اپنے مقاصد کو دین کے لیے استعمال کریں گے اور دین کو ایسا پیش کریں گے کہ ان کا مقصد دولت کمانا ہوگا، شہرت پانا ہوگا، اور وہ اس طرح قرآن کی آیتوں کو اور دین کو پیش کریں گے اپنی مرضی کے مطابق، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے وہ جب ان کا انکار کریں گے تو وہ ان پر
باقاعدہ طور پہ تشدد کریں گے. اور قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ وہ آیتیں جو مشرکین اور کفار کے لیے اتاری گئی تھیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کو باقاعدہ طور پہ قتل کریں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دین صرف اور صرف غریبوں میں رہ جائے گا، کیونکہ جو دین کے ٹھیکیدار بن جائیں گے، جو اپنے نفس کے پیچھے چل دیں گے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا اور ان کا قبلہ عورت ہوگی اور پیسہ ان کے لیے فتنہ ہوگا، جب وہ اس میں پڑ جائیں گے تو جو اہل حق ہوں گے پھر وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور جب ان کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ قلیل ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جو آپ نے فرمایا کہ دین غریبوں میں رہ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو ظاہری طور پہ ان کے اسباب بھی چھین لیں گے، ان کو اس حد تک مفلوق الحال کر دیں گے کہ وہ بالکل غریب ہو جائیں گے. غریبوں میں ہی دین زندہ رہے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ننگے بدن ہوں گے، جو ننگے پیر ہوں گے، جو بکریاں چراتے ہوں گے، وہ مالدار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، بڑے بڑے مکانات، اونچے اونچے مکانات کو تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ وہ نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں. اب وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر ہونا ہے اور وہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا، آپ کی جو ولادت ہوگی وہ مدینہ منورہ میں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، امام مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میرے نام کی کنیت پر ہوگی. تو صحابہ نے فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد سے ہوں گے، یعنی حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں سے ہوں گے. اور آپ اس دور فتن سے مسلمانوں کو نجات دلائیں گے. یہاں تک کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ مدینے سے جب مکے آئیں گے، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا جو ظہور ہوگا وہ ذی الحج کا مہینہ ہوگا. جس ذی الحج میں آپ کا ظہور ہوگا اس سے پہلے کا جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس میں 2 گرہن لگیں گے چاند کو. ایک گرہن یکم رمضان کو اور پھر 14ویں رمضان کو، جبکہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس سے ساری کائنات، تمام فلکیات کا نظام دھرم بھرم ہو سکتا ہے، ہو جائے گا. لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس وقت رمضان میں 2 چاند کو گرہن لگے گا. اور پھر آپ جب حرم میں ہوں گے تو آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، اور باقاعدہ طور پر جو سلام ہوگا وہ
اس وقت جو حرم کے اندر لوگ ہوں گے وہ بھی اس سلام کو سنیں گے. اور پھر آپ کچھ لوگوں سے بیعت لیں گے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ بیعت لیں گے وہ محرم کا مہینہ ہوگا، یعنی کہ یکم محرم سے جو آپ بیعت لیں گے اور عاشورے کے دن تک آپ لوگوں سے بیعت لیں گے جو آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، جو آپ کے مددگار ہوں گے، جو آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، جو رجال الغیب میں سے ہوں گے، جو اپنے وقت کے ڈیوٹی والے لوگوں میں سے ہوں گے، جو اللہ کے وہ ولی ہوں گے جو اس دور میں حیات ہوں گے، وہ تمام آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے، آپ کے ساتھیوں میں. تو کچھ اکثر و بیشتر مسلمان آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور جب آپ کے مخالف ہوں گے پھر آپ حرم سے مدینے کی طرف کا سفر کریں گے. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے 2 ساتھی ہوں گے کہ جن کا نام ایک کا حارث ہوگا اور ایک کا منصور ہوگا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کے 2 فرد ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ ذرائع ہوں، کہ جیسے حارث کا مطلب کھیتی باڑی کرنے والے، یعنی کہ وہ مالی طور پہ آپ کی مدد کریں گے. جب آپ مدینے کی طرف لوٹیں گے اس وقت ایک لشکر جو آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے چلے گا، اور وہ جب وادی بیضا پہ پہنچے گا تو ان کی تعداد کثیر ہوگی. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر آندھی چلے گی، اور وہ تمام کے تمام جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پر آئیں گے، جب وادی بیضا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین پھٹے گی اور تمام کے تمام مر جائیں گے. تب جو باقی مسلمان بچیں گے تب آپ پہ یقین لے کر آئیں گے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. پھر آپ وہاں سے شام تشریف لے جائیں گے، اور پھر روایتوں میں ہے کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. یہ بھی ایک جنگ عظیم ہوگی، اور یہ جنگ صرف 4 دنوں پر مشتمل ہوگی، جس میں رومیوں سے وہ واپس لے لیں گے اپنی سلطنت. جب یہ 4 دن کی جنگ ختم ہوگی، 4 دن کی جنگ ختم ہونے کے بعد جب مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے اور جو تلواریں ہوں گی اس وقت، تو وہ زیتون کے درختوں کے اوپر لٹکا دی جائیں گی. تو جب لوگ مال غنیمت کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو ابلیس ایک آواز لگائے گا اور کہے گا کہ تم یہاں پہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، یہاں تک کہ تمہارے گھروں سے دجال کا ظہور ہو چکا، دجال کا خروج ہو چکا ہے. پھر دجال شام پہنچے گا. دجال کے بارے میں بھی کئی روایتیں ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دجال کا جو خروج ہوگا وہ دیوار گریہ سے ہوگا. پھر وہ دیوار گریہ گرے گی، وہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، وہاں سے پھر وہ شام کی جانب سفر کرے گا اپنا. اور جب شام کی جانب سفر کرے گا تو ابلیس آواز لگائے گا، ابلیس ندا دے گا. پھر آپ شام کو پہنچیں گے، اور پھر جب آپ شام کو پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ظہور ہوگا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی چھت پر ہوگا. لیکن جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کی زلف مبارک سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جیسے کوئی شخص غسل کر کر آتا ہے یا جو کوئی شخص وضو کر کے آتا ہے اس کے پانی جسم سے ٹپک رہا ہوتا ہے. پھر آپ دجال سے جنگ کریں گے.
اور دجال کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی جب تعمیر ہو رہا تھا تو یہ اس وقت اس میں شامل تھا، اور دجال نے جو تابوت سکینہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا اس کو چرانے کی کوشش کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو دجال تھا اس کو اپنے زنجیروں میں جکڑ کر ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا تھا، جو وہاں پہ قید تھا. ایک روایت میں نے یہ بھی میاں حضور سے سنی ہے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں جگہ پر فلاں یہودی عورت نے ایک بچہ جنا ہے، اور وہ بچہ جننے کے بعد عام بچوں سے اس کی جسامت جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتی ہے گویا جیسے 1 سال کا بچہ ہے، اور 1 سال کا بچہ ہے، اور پیدا ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد اس کے دانت نکلنے شروع ہو گئے، اس کے بال بڑھنے شروع ہو گئے، اس کی جسامت بڑھنے شروع ہو گئی، اور کچھ گھنٹے گزرے وہ وہاں سے نکلا اور وہ غائب ہو گیا. میں نے یہ بھی سنا میاں حضور کی زبانی. لیکن دجال کہ جس کا اصل نام صافی ہوگا، یعنی صافی بالسیاد، کچھ سعید کہتے ہیں کچھ سیاد کہتے ہیں، جو اس کا اصل نام ہوگا، اور اس کو اتنی قوت اتنی طاقت دی جائے گی، اور اس کا حلیہ جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی جو چمڑی ہوگی، جو اس کے جسامت ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اور سفید رنگ کی اس کی چمڑی ہوگی، اور سرخ رنگ، جیسے کوئی دھوپ میں گورا چٹا شخص کڑی دھوپ میں سمندر میں جائے اس کے جسم لال سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی جسامت ہوگی. اور اس کی بائیں آنکھ میں، کچھ کہتے ہیں دائیں آنکھ میں نسک ہوگا جو صرف ایک آنکھ والا کہلائے گا، اور اس کی جو سواری ہوگی وہ گدھے کے مانند ہوگی کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان کا تقریباً 40 گز کا فرق ہوگا، 40 ہاتھ کا فرق ہوگا، اور اس کی رفتار ایسی ہوگی کہ وہ جب چلے گا ایک قدم وہ اگر اندھیرے میں چلتا ہے تو دوسرا قدم جب رکھے گا تو دن ہوگا. اگر ہم آج کی جدید ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ تعویل ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے مختلف تعویلیں پیش کی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہولوگرام کی مدد سے، ہولوگرام ایک ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے تو، آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے تو، کہ جو مختلف شعاؤں کو ملا کر سیٹلائٹ کے ذریعے اپنی مرضی سے جو چاہے آسمانوں پر دکھا دیں، پورے شہر آسمانوں پہ دکھا دیں. یہی بیسیکلی ایک فریب ہوگا جو ابتدائی دور میں دجال کے پاس اس کا اختیار ہوگا. جب دجال ان قوتوں کا استعمال کرے گا تو وہ جو چاہے گا لوگوں کو دکھا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، جو اپنی مرضی سے. یہ ہولوگرام جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ اس کے ذریعے کرے گا. جب سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، شروع میں یہ بڑا پارسا ہوگا، بڑا نیک بننے کا یہ ڈھنگ رچائے گا،
پہلے یہ لوگوں کو اپنے قریب کرے گا کہ جس سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. جب اس سے لوگ متاثر ہوں گے اس کا ایک حلقہ بن جائے گا, ایک سارے یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے, اس کے ساتھی بن جائیں گے. جب یہ دنیا پہ قابض ہو جائے گا, جب یہ ہولوگرام کے ذریعے جب یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, اس کے بعد اللہ رب العزت مشرق اور مغرب میں وہ شیاطین جو جکڑے ہوئے ہیں, جو قید ہیں, ان کو رہا کرنے کا حکم دے دے گا. جب ان شیاطین کو رہا کر دیا جائے گا تو ان شیاطین دوڑیں گے اپنے دجال کے پاس. جب وہ اس دجال کے پاس پہنچیں گے اور اس دجال سے کہیں گے کہ تم جیسا کہو گے ہم وہ کریں گے, تم جیسا بولو گے ہم وہ کریں گے, تو پھر ان شیاطینی کی قوت سے اس دجال اپنے کرتب دکھائے گا, یہاں تک کہ وہ لوگوں کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا. یہاں تک کہ وہ شیاطین اتنی کثیر تعداد کے اندر اس کے ساتھی ہوں گے, اور وہ جب حقیقتاً میں اگر جب وہ کسی کو قتل کرے گا تو وہی شیاطین جو ہوں گے اس کے معاون اور مددگار ہو جائیں گے. تمام جادوئی قوت, تمام استدراجی قوت, تمام شیاطینوں کی قوت وہ دجال کے سپرد کر دی جائے گی. وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں آگ ہوگی اور بائیں ہاتھ میں سبز باغ ہوں گے. دراصل جو سبز باغ ہوں گے وہ جہنم کا گڑھا ہوگا, اور جو آگ ہوگی در حقیقت وہی جنت ہوگی. وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں, وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا. اس کے بعد جب وہ خدائی کا دعویٰ اس وقت کرے گا کہ جب شیاطین اس کی مدد کو پہنچیں گے, اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے تو میں تجھے تیرا رزق دوں گا. وہ ہر چیز کو, ہر خوراک کو, پانی کو, ہر چیز کو اپنی تحویل میں لے لے گا. جو اس کی خدائی کو تسلیم کرے گا اس کو یہ عطا اس کو دے گا, اور جو اس کی خدائی کا انکار کرے گا, جو مومنین ہوں گے, ان کو یہ قتل کر دے گا. در حقیقت جو قتل ہو رہے ہوں گے وہی شہادت کا درجہ پائیں گے, کیونکہ وہ مومنین ہوں گے. اور شیطان اس کے دجال کے بارے میں ہے کہ اس کی پوری زندگی, پوری جو عمر ہوگی وہ صرف 4 دن کی ہوگی. ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور اس کا چوتھا دن سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک کا ہوگا. اس 4 دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون کو قتل کر دیں گے. جب اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد بھی مزید فتنے اٹھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا آپ سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے, آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے, اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے وہ ان کے ساتھیوں میں سے ہوں گے, اور جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے آپ ان سب کو قتل کر دیں گے. جب دجال کا قتل ہو جائے گا
اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حکومت قائم کریں گے. پھر آپ کچھ عرصہ زندہ رہیں گے. پھر آپ اپنے خالق حقیقی کا سفر کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی حکومت ہوگی. آپ کی جو حکومت ہوگی اس کا جو ٹائم ڈیوریشن بزرگان دین فرماتے ہیں وہ 40 سال کا فرماتے ہیں. اور پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. پھر وہ فتنہ برپا کریں گے اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ وہ جس جگہ سے گزریں گے اس جگہ کو ویران کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے اس جگہ کو. آپ سے جنگ نہیں ہوگی. وہ یاجوج ماجوج اس زمین پر اتنا فساد مچا دیں گے کہ روئے زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ اس نے فساد مچایا نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں. پھر آپ ایک پہاڑ کی چوٹی کا سفر کریں گے. پھر آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، اور جب آپ دعا کریں گے اور یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جب ان کے لیے بد دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے لیے، تو ان میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، ان میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس کے بارے میں ہے کہ ان کی گدی کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا. پھر وہ اس بیماری سے یاجوج اور ماجوج ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ان پوری ان کا اس فتنے کا. جب کہتے ہیں کہ جب یہ تمام اس مر جائیں گے تو ان کے جسم سے اتنا تعفن اٹھے گا، اتنی بدبو اٹھے گی کہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ ان کی لاش نہ پڑی ہو. پھر اللہ رب العزت پرندوں کو حکم دے گا. پھر ایک خاص قسم کے پرندے آئیں گے جو ان کے جسموں کو نوچ کر کھا جائیں گے. پھر بارش ہوگی اور کثرت سے بارش ہوگی، اور پھر تیز ہوائیں چلیں گی کہ جس سے پھر اس زمین کو پاک کیا جائے گا. پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑیوں سے دابۃ الارض نکلے گا، جس کے بارے میں ہے کہ وہ جو کفار ہوں گے ان کے چہرے پہ کافر لکھ دے گا، اور جو مسلمان ہوں گے ان کے چہرے پہ مسلمان لکھ دے گا. باقاعدہ وہ کلام کرے گا، مومنین سے بات کرے گا، اور پھر وہ کہیں غائب ہو جائے گا. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت مکمل ہوگی پھر آپ کا وصال ہو جائے گا. اس کے بعد پھر مومنین کی تعداد کم ہو جائے گی. پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا. پھر جو جہاں پر ہے وہ اسٹل وہاں رک جائے گا. اس کے بعد جو مسلمان اس روح زمین پر ہوں گے وہ آہستہ 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 کم ہونے لگیں گے. جب قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پہ ایک مومنین بھی اگر باقی ہو، ایک مسلمان بھی اگر باقی ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب اس آخری مومنین کی بھی روح جب قبض کر لی جائے گی تو پھر اس دنیا میں کفار ہی کفار کا غلبہ ہوگا. پھر جو قیامت نازل ہوگی وہ ان کفار پر ہوگی.
اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس کے بارے میں تفصیلی لکھا ہے۔ باقاعدہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، وہ یہ بھی آپ اپنی ایک تعویل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ 19ویں صدی میں ہوگا۔ 19ویں صدی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہجری، عیسوی نہیں، یعنی کہ ابھی ہم 14ویں صدی میں چل رہے ہیں، اور اگر 19ویں صدی کا اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً 300-400 سال کا دورانیہ ہے ابھی باقی واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہی ہم اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جس دور کے بارے میں، فتنہ دجال کے بارے میں باقاعدہ طور پہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بھی ڈرایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اکثر و بیشتر جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، آخری کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، وہ بھی اس فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہوگا کہ اس جیسا فتنہ دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ کسی کو قرار نہیں دیا گیا۔ یہ وہ جہالت کا وقت ہوگا کہ شیاطینی قوت اپنی عروج کو ہوں گی، گھر گھر میں برائی پھیلی ہوئی ہوگی، گھر گھر میں وبائیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس دور کی کہ جس دور میں ہم ہیں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہم یہی وہ فتنے ہیں کہ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اس فتنے سے وہی محفوظ رہے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی دور کو دور فتن کہا گیا ہے۔ اور اس دور میں ہم تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ابھی یہ ابتدا ہے اس دور کی، کیونکہ ابھی جیسے وسائل بن رہے ہیں، جیسے معاملات چل رہے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، مسلمان کس طرح مغلوب ہو رہے ہیں، کس طرح کفار مسلمانوں پہ غالب آ رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، کس طرح ملک شام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ جب ملک شام کو تباہ کر دیا جائے پھر تم میں خیر باقی نہ ہوگی۔ شام وہ ملک ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 40 ابدالوں میں سے 30 ابدال ہمہ وسط ملک شام میں رہتے ہیں۔ اور یہ تمام جو جنگ شروع ہوں گی
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لبنان، اسرائیل اور شام، ان تینوں ممالکوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹرائنگل بنتا ہے. یہ ٹرائنگل کا جو آتا ہے نا، یہاں سے ان فتنوں کا، یہاں سے ان جنگوں کا آغاز ہوگا. جو بڑھتا 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 پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک کفار کا غلبہ نہ ہو جائے. یہاں تک کہ پورا جہالت کا اندھیرا نہ چھا جائے. روشنی کی کرن وہیں پھوٹتی ہے کہ جہاں پہ اندھیرا غالب آ جاتا ہے. یہی وہ نور کی شعاعیں اس وقت پھوٹیں گی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے مشرق سے ایک دستہ روانہ ہوگا، ایک لشکر روانہ ہوگا جو آپ کے حمایتی ہوگا، جو آپ کی مدد کے لیے نکلے گا. اگر ہم مشرق کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، یہ تمام ممالک ایشیا یہاں لگتے ہیں مشرق میں. اب وہ کون سا دستہ ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دوستوں میں شامل ہوگا، آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو، اور میرے ساتھ جو اس روحانی سفر میں لوگ شامل ہیں، اور جو لوگ خاندان قادریہ کے سلسلے کا حصہ ہیں، اور جو لوگ خانوادے سے محبت رکھتے ہیں، سلاسل سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کی نسلوں کو اللہ رب العزت امام مہدی علیہ السلام کے دوستوں میں شامل فرمائے. کیونکہ آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس وقت کے قطب اور ابدال میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم کو اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے بزرگوں کے ساتھ جوڑنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور فتن سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم کو اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے. اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں سورہ قریش کا نور عطا فرمائے. کیونکہ سورہ قریش کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے وباؤں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ سورہ قریش اپنے پڑھنے والوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتی. یہاں تک کہ اگر سورہ قریش کا پڑھنے والا شخص اگر وہ قبر میں بھی ہوگا تو وہاں بھی سورہ قریش کا نور اس کا محافظ اور اس کا معاون اور اس کا مددگار بن جائے گا. کیونکہ جس کثرت میں سورہ قریش الحمدللہ میاں حضور کی اجازتوں سے لوگ سورہ قریش کی جانب بڑھ رہے ہیں، سورہ قریش کا اعمال کر رہے ہیں، سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میاں حضور کی اجازتوں کی اور ہمارے سلسلوں کی اجازتوں کی برکتیں ہیں. اور یہ برکتیں ان کی اولادوں کے نصیبوں میں آئیں گی، ان کی آنے والی نسلوں کے حصوں میں آئیں گی. آپ جو بیج بوگے وہ آپ کی اولادیں کاٹیں گی. آپ جو عمال کرو گے اس کا پھل آپ کی اولادوں کو ملے گا. آپ اگر سورہ قریش پر ریاضت کرو گے تو اس کی روحانیت آپ کی اور آپ کے آنے والی نسلوں کی معاون اور مددگار ہوگی. کیونکہ سورہ قریش کی اجازت خاندان قادریہ کی سب سے بڑی اجازتوں میں سے اجازت ہے.
یہاں تک کہ سرکار غوث پاک کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اسی مناسبت سے کہ محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک وجد کی کیفیت میں طاری ہوئے. تو آپ اس کیفیت میں طاری ہوئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, ان کا نام تھا شاہ جمال. آپ نے ان سے کہا کہ اے جمال کہ تم جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تم ان کو میرا سلام کہنا. تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان کیا میں اس وقت تک زندہ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک تم میری امانت امام تک نہ پہنچا دو. کہتے ہیں کہ جو آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ جمال ہیں, آپ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ پوشیدہ ہو گئے تھے. یہاں تک کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ہوئی ہے. اللہ رب العزت اس سلام ہی کی برکتوں سے جو محبوب سبحانی کا ہے کہ ہمیں حضرت امام مہدی کے علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل فرما. اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com آپ اس پہ بھی ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں بات کی جائے تو وقت گزرتا ہوا پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عثمان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی عثمان صاحب بولیے. جناب جو آپ کورس شروع کروا رہے ہیں, جی یہ کورس شروع کروا رہے ہیں کورس آپ جی جی ماسٹر کورس جی جی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اچھا, جو لوگ ہمارے کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو کورس ہم انشاءاللہ تعالی 26 جون سے ہم اس کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کریں گے, آپ وہ اس کی رجسٹریشن صرف اور صرف ویب سائٹ پر ہی کر سکتے ہیں. آپ www.drabdulwajidshazli.com پہ جائیں. جب آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو لائیو چیٹ کا ایک بٹن آئے گا, آپ اس کو کلک کریں گے, اپنا ای میل ڈالیں گے آپ, تو آپ ہمارے نمائندے سے بات کریں گے, وہ آپ کو پوری رجسٹریشن کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیں گے آپ کو. اور یہ جو ہمارا لیول ہے, یہ ہمارا لیول تقریباً 4 مہینوں پر مشتمل ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ فرسٹ لیول جو ہمارا جو طاق ہیلنگ ہے یہ ہے کیا, اور بیسیکلی ہم کیسے کریں گے, ہم کس طرح اس کو سیکھیں گے. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. واجد بھائی کل آپ کو ایک سوال کرا تھا میں, آپ بولے نا ان کے بارے میں کچھ. آپ نے کون سا سوال کیا تھا؟ صابرہ بیگم بول کے جو پیٹ میں درد بول کے بول رہے تھے نا. ہاں 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 ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے آپ. اچھا آپ ایک کام, ان کے والدہ کا نام. ٹھیک ہے, آپ ایک کام یہ کیجئے, میں نے آپ کو کچھ طریقہ کار سمجھایا تھا پڑھ کے دم کر کے پانی پلانے کو ان کو. نہیں کچھ بھی نہیں بولے, کر لو. ان کا نام صابرہ بیگم ہے, ان کے والدہ کا نام فرزانہ بیگم ہے. اچھا صابرہ اور فرزانہ بیگم, ٹھیک ہے. ہاں ان کی بیٹی بھی ہے, پڑھائی میں نہیں ہے ان کا
सभा फातिमा नाम है पढ़ाई में दिमाग नहीं रहता उनका भी। ٹھیک ہے, آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پانی میں دم کر لینا ہے, اور وہ پانی اپنی والدہ کو 21 یوم تک پلائیں, اور اگر کوئی میڈیسن کوئی دوائیں کھاتی ہیں وہ تو اس پانی سے وہ دوائیں کا استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی طبیعت ان کی بہت بہتر ہو جائے گی. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. استاد محترم, آپ نے سرخ گلا میری بیوی کے لیے دیا تھا جلانے کے لیے. 5 دن ہو گئے 23 دن, تو پہلے طبیعت ٹھیک تھی, اب وہاں پہ تھوڑا بدن میں درد, پیٹ میں درد, سر میں درد, یہ تھوڑی طبیعت کا ناسا ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ وہ عمل کو جاری رکھیں. ابھی وہ عمل کرتے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو؟ جی ابھی کتنے دن ہو گئے آپ کو کرتے ہوئے؟ آپ اس عمل کو 21 دن مکمل کر لیں اپنا پورا, ٹھیک ہے؟ 21 دن اور بڑھانا ہے؟ ہاں 21 دن اور اس کو بڑھا دیں تاکہ یہ عمل مکمل ہو جائے آپ کا, ٹھیک ہے؟ جی اور جی حسنین شاہ صاحب, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے, اور 313 مرتبہ آپ 40 دن پڑھ لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے آپ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کر رہا ہوں میں, آپ بولیے. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. بول رہا ہوں. جی آپ بولیے. جی غلام نبی سر, میری والدہ کا نام مقصود اختر ہے. کیا ہے؟ مقصود اختر. مقصود اختر. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی میں نے جی وہ گھر سے حالات سے تو پتہ کروانا ہے, چلا وہ استخارہ کروانا ہے قادری صاحب آپ سے. آپ ایک کام کیجئے, مجھے صرف نام میں کنفیوژن ہے کیونکہ وائس کلیئر نہیں آتی ہے نا, تو آپ مجھے جو استخارہ کروانا ہے نا, لیسن آپ سن لیں, آپ نام اور والدہ کا نام لکھ کر نا مجھے اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں فی الفور آپ کو انشاءاللہ جواب میں دے دوں گا آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حضرت مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو آپ نے تالے والا عمل بتایا بندش کے لیے, جی تو اس میں ہم اگر کوئی ہم دور ہو یا کل جو ہم سے ناراض ہے وہ ہمیں اپنے قد کا ناپ تو نہیں دے گا, تو ہم ناپ کیسے لیں گے اس کا؟ اگر وہ نہ ہو تو آپ جو خود عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک آپ خود اپنا ناپ لے کر پھر اس کو اس طریقہ استعمال میں لائیں, ٹھیک ہے؟ اگر دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر سورہ قریش کے ذریعے ہم کرنا چاہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس سورہ قریش ہم کتنا پڑھیں گے؟ بالکل آپ سورہ قریش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سورہ قریش کا عمل کیا ہوا ہے؟ جی 1111 بار کیا ہوا. تو ماشاءاللہ آپ سورہ قریش سے کریں, دیکھیں کتنا کمال کا کام ہوتا ہے انشاءاللہ, کتنا تیزی سے ہوتا ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بولا تھا قل اعوذ برب الناس کس طرح پڑھنا ہے, تو سورہ قریش کس طرح پڑھیں گے؟ سورہ قریش آپ نے بالکل سادی پڑھنا ہے. اور اگر وہ اجازت دے دیں بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ پڑھیں, ٹھیک. وہ کیا نام تھا محبت کے عمل کی جو آپ نے کہا نا 2 دن پہلے, اسی دن حب کا عمل کی جو میں نے اجازت دی ہے, جی بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ حب کا عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں سمارا بات کر رہی ہوں, کراچی ڈیفینس سے. کراچی ڈیفینس سے. جی اب بولیے میری بہن. جی بھائی ڈاکٹر صاحب اصل کیا ہے کہ میں آپ کی اس میں ہوں, پڑھائی میں ہوں سورہ قریش کی. اچھا ماشاءاللہ, اس روحانی سفر میں آپ شامل ہیں؟ جی بالکل ہوں, اور میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں کلینک پر. اچھا ماشاءاللہ. جی تو ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے سورہ قریش اسٹارٹ کی ہے, لیکن طبیعت میں کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ غصہ بھی مجھے بہت زیادہ آتا ہے, اور اس کے بعد نا مطلب ایک طبیعت خراب سی ہونے سے لگ جاتی ہے. آپ کتنا پڑھ رہی ہیں؟ جی آپ نے 70 کی دفعہ مجھے کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام یہ کر لیجئے کہ آپ نے سورہ قریش 111 مرتبہ کی تعداد کر لیں اور اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں, ٹھیک ہے؟ جی
اور اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں اور ایک پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں. جب آپ 111 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں گی آپ اس پانی پہ دم کیجئے گا, پانی اس کا استعمال خود کیجئے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری ہوگی. جو طبیعت جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی نہیں, 111 مرتبہ. 111 مرتبہ پڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, جی چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور السلام علیکم استاد محترم, آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا سورہ توبہ کی آخری آیت سے کسی بھی بزرگ سے فیض اویسی حاصل کر سکتے ہیں, پلیز اس کا طریقہ اور اجازت عطا فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے جو سیڑھی کے ساتھ نظر اتارنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ ہم سورہ قریش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جی بالکل, آپ سورہ قریش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. 3 دن کی تاخیر کے ساتھ ہوگا جو آپ نے. ہاں کر سکتے ہیں آپ سورہ قریش کے ذریعے, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حضرت. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل, آپ نے کامیاب رمضان میں کال کی ہے اور آپ آن ایئر ہیں. شکر الحمدللہ. میں کئی ہفتوں سے کال کر رہا تھا, کال کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری کال مل کے آپ سے بات ہو رہی ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. چلیں, کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں ابھی لاہور سے بول رہا ہوں, میرا غلام نبی میرا نام ہے. ٹھیک ہے, میری والدہ کا نام مقصود اختر ہے. ٹھیک ہے. گھر میں بھی رزق کی تنگی کا میں استخارہ کرواتا, بندش لگتا ہے, ہر چیز کی بندش ہے, دل پہ, زبان پہ, کاروبار پہ, ذہن پہ, یہ ہر چیز بندش محسوس ہو رہی ہے ہمیں. ہم آپ کا بیان سنتا ہوں, میں بڑے میاں صاحب کا میں مریض ہوں جی, تو کچھ استخارہ کروا دیں گے مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے پورا؟ غلام نبی, والدہ کا نام مقصود اختر. غلام نبی صاحب. ٹھیک ہے, اچھا غلام نبی صاحب آپ یہ بتائیں آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جی بالکل ہوں جی. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اور آپ کے ساتھ جو بندش کے معاملات آ رہے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پراپر بندوبست, پراپر علاج انشاءاللہ عید کے بعد کروں گا. ٹھیک ہے, اور ابھی فی الحال آپ نے عید تک جو نا صرف اور صرف یا حفیظ یا سلام 300 مرتبہ روز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دن گزار لیں, انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جب میں فارغ ہوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کا کام کر دوں گا اور آپ کو سمجھا دوں گا. اوکے, عید کے بعد آپ انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا. باقی آپ یہ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں. یا حفیظ یا سلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اچھا آپ مجھے دوبارہ کال کیجئے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ ڈبل میرے پاس ریپیٹ ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں, میاں حضور کا مرید بول رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. مجھے میاں حضور سے بات کرنے تو اس کا کیا کریں؟ میاں حضور سے آپ کو اگر بات کرنی ہے تو آپ یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے آپ اپنا نام اور آپ ڈیٹیل مجھے واٹس اپ کر دیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں, اڑیسہ سے. جی مجھے آپ کے سورہ قریش میں لشکر میں شامل بھی ہوں اور انشاءاللہ 11 تعداد انشاءاللہ مکمل ہونے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے سورہ قریش سے جو ہے ہانڈی کے عمل کا اجازت چاہیے تھا, مکمل طور طریقہ ہی بتائیں. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ہانڈی کے طریقہ کاری بتایا جائے گا, اس لیے کہ تھوڑا اپنے کا علاج تھوڑا کروانا ہے. سر ہانڈی کے طریقہ کار میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ تعلیم کر چکا ہوں اور تفصیلی بتا چکا ہوں. آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پورے طریقہ کار موجود ہیں اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, ہاں سورہ قریش سے کر لیں اگر سورہ قریش کا عمل آپ نے کیا ہوا ہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سلمان بات کر رہا ہوں لاہور سے, کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ جی سلمان صاحب
الحمدللہ. کیا میں آپ سے 3 اجازتیں چاہتا تھا. ایک تو سورہ مزمل کی اجازت چاہتا تھا, سورہ قریش کی چاہتا تھا, اور نظر بد کے سلسلے میں جو آپ نے سری والا جو بتایا تھا عمل, اس سلسلے میں حضرت میں یہ چاہتا تھا کہ میری صرف مسز ہیں, تو کیا عمل میں خود کر سکتا ہوں اس عمل کو؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. حضرت میں بیسیکلی سورہ قریش کو کافی سالوں سے پڑھ رہا ہوں. میں بیسیکلی گنگول شریف کوہاٹ سے بیعت بھی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. حضرت سے اجازت ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ مجھے, تو میں اس کو بھی کنٹینیو رکھوں اور جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھوں؟ بالکل آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اور باقی میری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے ہی, اور باقی الحمدللہ آپ کے خانوادے سے بھی آپ کو اجازت ہے. باقی اس کے طریقہ کار اگر آپ کو مجھ سے پوچھنا ہونا تو آپ بے فکر ہو کہ مجھ سے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت میں نے میاں حضور صاحب سے جو انہوں نے بیعت کی تھی, تو میں نے مطلب لائیو بیعت جو یوٹیوب پہ انہوں نے کی تھی, تو میں نے اس بیعت بھی کی ہے, تو اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں, بالکل فائدہ ہے آپ کو, آپ بیعت لے سکتے ہیں, بیعت ہو جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حضرت. بس مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ میں سری والا عمل خود کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ کر سکتے ہیں, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے جی حضرت بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلے. اور ماشاءاللہ ہمارا یہ ایک وہ روحانی سفر ہے کہ جس سفر میں الحمدللہ میرے ساتھ کئی سلاسل کے لوگ بھی شامل ہیں, کئی خانقاہوں کے لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہیں, اور دنیا بھر سے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں, جو سلاسل کے لیے کام کر رہے ہیں, جن میں سلاسل کی جستجو ہے, جن میں علم سیکھنے کی جستجو ہے, کہ جن میں ذکر و اذکار کرنے کا ظرف ہے, وہ تمام لوگ میرے ساتھ اس سفر میں اکثر و بیشتر شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں شامل ہونے سے ان کو ہمارے خاندان کا بھی فیض ملتا ہے اور ان کے اپنے خاندان کا بھی فیض ملتا ہے. اگر وہ کسی اور سلاسل میں بیعت ارادت رکھتے ہیں تو وہ ہمارے خانوادے سے بیعت طلب لے سکتے ہیں, اور الحمدللہ کئی لوگوں نے بیعت طلب ہم سے لی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بیعت طلبی کو قبول فرمائے. جی السلام علیکم. جی بالکل آپ بات کر رہی ہیں. میری بہن آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, آپ مجھے دوبارہ کال کیجئے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام رؤوف احمد ہے, لندن سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بہت شدید معاملہ تھا, اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. فیصل رحمت اللہ اس کا نام ہے, والدہ کا نام ہے سلیمہ بیگم. دوبارہ نام بتائیں. فیصل رحمت اللہ, والدہ کا نام سلیمہ بیگم. سلیمہ بیگم. ہاں جی. ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ کے ساتھ یو کے میں ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, پاکستان میں سیالکوٹ میں. پاکستان میں سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ کیا شدید بیمار ہیں؟ ان کے ساتھ بہت شدید قسم کے معاملات ہیں. ایک سلسلے کے لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور آج سے 100 سال پہلے کی یہ مگر ہمیں کچھ چیزوں سے پتہ چلا ہے. پتہ نہیں کیا دشمنی ہے, سمجھ میں آیا ہے. بس ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ میں چیک کر کے انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ریحان شہزادری بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سے. جی ریحان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے الحمدللہ 313 مرتبہ سورہ قریش کی اجازت تو لے چکا ہوں, لیکن یکم شوال سے پڑھنے کا ارادہ تھا. ابھی جو ہے وہ پورے رمضان میں 11 دن کر کے جو ہے وہ میں 40 مرتبہ 50 مرتبہ اور اب 70 مرتبہ میری چل رہی ہے, تاکہ جو آپ نے بتایا تھا کہ ذرا آپ کی انسیت ہو جائے, ٹھیک ہے, دعوت دے رہے ہیں ان سے جان پہچان ہو جائے, تو میں نے اس طریقے سے 11 دن. بٹ ٹھیک ہے, آپ اس کو 30 رمضان تک کنٹینیو رکھیں, پھر مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے. حضرت آپ سے ملاقات کی ہوئی ہے ذاتی طور پہ, اگر عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے عید کے بعد. ٹھیک ہے.
آپ کی کلینک پہ حضرت؟ جی کلینک پہ آپ مجھ سے عید کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالقادر لکھانی بات کر رہا ہوں، تنزانیہ ایسٹ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. تنزانیہ سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالقادر. عبدالقادر. جی عبدالقادر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضرت 98 پروگرام میں حضور کا جواہر روحانیت میں جو پروگرام ٹرانسمیشن چل رہا تھا، ان میں حضرت نے حضور نے فرمایا تھا کہ یا کریموں کی دعوت 2,07,00,000 مرتبہ پڑھنے کی، تو اس کی اجازت چاہ رہے تھے. وہ میرے دوسرے اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کو بھی اجازت چاہیے تھی، محمد عامر بن آمینہ اور میں عبدالقادر بن فرید. ٹھیک ہے، بالکل ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فیوزات، اس کی برکتیں عطا فرمائے آپ کو. جی السلام علیکم. آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز سلو کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز سلو کر دیں، یا موبائل میں اگر دیکھ رہے ہیں تو موبائل کی آواز بند کر دیں، پھر آپ بولیے. ہلو. اور جی عبداللہ خان صاحب، آپ کو درود نور کی میری طرف سے اجازت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا، آپ نے جو کچھ عامل ہوتے ہیں جن کو حاضر کرتے ہیں تو ان جن عامل پہ حملہ نہیں کرتا، اور کچھ ہوتے ہیں جن پہ جن جو ہوتا ہے مریض ہوتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، تو اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ وہ مریض ہم پہ حملہ نہ کرے جب ہم یہ کام کریں تو؟ اچھا. آپ باقاعدہ لوگوں کے علاج کرتے ہیں؟ جی میں نے 11 سے 11 بار سے اتار آپ کی اجازت سے کی ہوئی، پر آگے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جب آپ کسی کا علاج کرنے جایا کریں، جب کسی مریض کے پاس جایا کریں، جب گھر سے نکلا کریں نا، تو آپ لفظ اللہ اپنے ماتھے پہ لکھا کریں اور سورہ قریش کا حصار کیا کریں، پھر آپ جایا کریں. ٹھیک ہے؟ پھر وہ چیز آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگی. اور جو لوگ سورہ قریش کا عمل کر چکے ہیں وہ اس چیز پہ یقین کر لیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا خبیث، دیو، چڑیل، جنات، بڑے سے بڑے شیاطین بھی ہیں نا، وہ آپ کے اوپر غالب، آپ کے اوپر حاوی نہیں آ سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سورہ قریش خود آپ کی محافظ ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور آپ جو لوگ، اب وقت کافی ہوا جاتا ہے اور رمضان بھی اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو رمضان بچے ہمیں اس کی فیوزات، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دماغ کو تیز اور میموری کو تیز کرنے کے لیے کوئی عمل اگر آپ بتا سکیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی اور کچھ کہنا چاہیں گے میری بہن؟ ٹھیک ہے. اچھا، دماغ کو تیز کرنے کے لیے، اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے. تو آپ لوگ یہ کریں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ تیز ہو، جو لوگ طالب علم ہوں، جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہوں، یا جن کا حافظہ بہت کمزور ہو، وہ انک پین سے باقاعدہ آیت الکرسی لکھ کر پابندی کے ساتھ ڈیلی ایک بوتل پانی میں ڈال دیں اور اس کا پانی پئیں. یہ عمل صرف 11 دن آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کی خاص اجازت مجھے میاں حضور سے تھی. باقاعدہ یہ وہ عمل ہے جو آیت الکرسی لکھ کر پانی میں گھول کر پینے کا تھا، جو اپنے ابتدائی دور میں نے خود بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر باقاعدہ پانی میں ڈال کر اس کو میں پیا کرتا تھا، صرف حافظے کو تیز کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور اپنے روحانیت کو اضافہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے. آیت الکرسی آپ انک پین سے لکھ لیں اور اس کو پانی میں ڈال کر پئیں. اور اگر انک پین موجود نہ ہو تو اس سے بھی بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ زعفران لے لیں. اگر زعفران آپ کے پاس ہے، زعفران کو تھوڑا سا عرق گلاب میں ملا لیں اور اس کو پیس لیں. جب آپ اس کو عرق گلاب میں حل کر لیں گے تو آپ اس
کی स्याही سے آپ आयत अल कुर्सी पूरी लिखें और ज़ाफ़रान से जो लिखेंगे जब वो पिएंगे तो 11 दिन में आप ख़ुद अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर फ़र्क महसूस कीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ़ से आयत अल कुर्सी ज़ाफ़रान से लिख कर पीने की तमाम लोगों को इजाज़त है और इसकी आम इजाज़त है कि आप अपने हाफ़ज़े को तेज़ करने के लिए, अपने अमल में तरक्की के लिए, बरकतों के लिए, अपनी रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए आप आयत अल कुर्सी ज़ाफ़रान के पानी से लिख कर पिएँ। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आपको बरकतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह ताला आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और दिमाग के वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे कि जिसके बारे में कहा गया है कि मिन इल्मिही इल्ला बिमशा, कि और हम जिसे जितना चाहते हैं इल्म अता करते हैं। तो आयत अल कुर्सी लिख कर पीने से वो चीज़ें भी मिलती हैं जो मख्फ़ी होती हैं, वो उलूम भी मिलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है, जितना चाहता है इल्म अता कर देता है। तो आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमारी वेबसाइट पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.drabdulwajidshazili.com और shaziliislamiccenter.com के .co.uk। और अगर लाइव कॉल वक्त तो बहुत ख़त्म हो चुका है और जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो सकी या जिन लोगों लाइव कॉल अभी मज़ीद कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर स्पेशली आपके लिए एक पेज बनाया गया है, आप उस पेज में अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम भी हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो रमज़ान में वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, हर बंदी की कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें, रहमतें इसको समेटे अपने लिए। मैंने इस रमज़ान में जो कुछ बरकतें समेटी वो आप लोगों में तकसीम कर दी। मैंने इस रमज़ान में जो कुछ भी किया, ज़ाहिरी अमल और अपने बातनी अमल, वो सब का सब मैंने आप लोगों में तकसीम किया। रमज़ान की बरकतें, हमारे सिलसिले की बरकतें, मियाँ हुज़ूर की बरकतें आप तमाम लोगों के लिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए, हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों के लिए, बिलखुसूस मियाँ हुज़ूर के लिए लाज़मी दुआ करते रहा करें। और जिन लोगों ने मुझसे कमेंट्स में सवाल किए हैं कि अपने कोर्स के बारे में आप तफसीली हमें आगाही दें, हमें बताएं। हमारा जो स्पेशल कोर्स है वो इंशाअल्लाह ताला 26 जून से स्टार्ट होगा और बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में बाद हम एडमिशन क्लोज़ करेंगे और उसके बाद फिर आपके लिए तैयारी करेंगे और फिर आपके बाकायदा ग्रुप्स बनाएंगे और फिर उसके बाद उन क्लासेस का आगाज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह ने चाहा तो हम वो कुछ आपको इस रूहानी कोर्स में सिखाएंगे और बाकायदा कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आप अपने साथ अपने जैसे 10 लोग भी तैयार कर सकते हैं। और हम जो लेवल करवा रहे हैं ये हमारा पूरा टाइम ड्यूरेशन 20 मंथ का है, यानी कि फ़र्स्ट लेवल हमारा 4 महीनों का है, फिर सेकंड लेवल हमारा स्टार्ट होना है। जो फ़र्स्ट लेवल क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो सेकंड लेवल में दाखिल होंगे और फिर जो सेकंड लेवल कंप्लीट कर लेंगे फिर वो थर्ड लेवल में दाखिल होंगे। जो लोग थर्ड लेवल कंप्लीट कर लेंगे वो फोर्थ लेवल में दाखिल होंगे। जो लोग फोर्थ लेवल कंप्लीट कर लेंगे वो फिर 5 लेवल में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और बाकी ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जब तक मैं हूँ आपके लिए ये सिलसिला हमेशा जारी व सारी रखूँगा। और यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स, मेरी क्लासेस जो आम होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला होती रहेंगी। और बाकायदा ईद के बाद जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उन लोगों के लिए भी ख़ास तोहफ़े होंगे, ख़ास खुशखबरियाँ होंगी और ख़ास तरीक़ेकार होंगे और एक सरप्राइज़ और होगा, वो मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह ईद के बाद। और बाकी जिन लोगों ने बखूर के लिए हमसे कहा था, हमारी वेबसाइट ज्वाइन की और अपना डेटा, अपने नाम, अपने एड्रेस हमें सेंड किए हैं, तो वक्त की किल्लत की वजह से हम अक्सर लोगों को भेज नहीं सके। जितना हमसे हो सका हमने किया। बाकी मज़ीद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होगा, जिन लोगों तक बखूर नहीं पहुँचा है मैं उन लोगों तक बखूर इंशाअल्लाह ताला TCS के ज़रिए ख़ुद पहुँचाऊँगा।
اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں، جن لوگوں نے بخور کا ہمیں آرڈر دیا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ جیسی لاک ڈاؤن ہمارا ختم ہوتا ہے تو آپ لوگوں تک بھی بخور پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazali.com. بہت کچھ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.